مکہ کی تپتی ہوئی زمین، جلتا ہوا سورج اور سنگلاخ پتھر، یہ وہ ماحول تھا جہاں حق کی ایک صدا خاموش دلوں کو جگانے والی تھی۔ اس زمانے میں طاقت، قبیلے اور دولت ہی عزت کا معیار تھے۔ کمزور، غلام اور بے سہارا لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ انہی مظلوموں میں ایک نام ایسا تھا جسے دنیا حقیر سمجھتی تھی، مگر آسمان جس پر ناز کرتا تھا، وہ نام تھا حضرت بلال حبش۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، رنگ سیاہ، جسم کمزور اور حیثیت ایک غلام کی۔ ان کے مالک امیہ بن خلف مکہ کے سخت دل اور ظالم سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ بلال کی زندگی خدمت، مشقت اور ذلت میں گزرتی تھی، مگر ان کا دل فطرتنا سچائی کا متلاشی تھا۔ جب مکہ کی فضا میں محمد کی دعوت توحید گونجی تو یہ صدا بلال کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ پیغام سن کر حضرت بلال کا دل گواہی دینے لگا۔ انہوں نے نہ کسی دلیل کا انتظار کیا، نہ کسی خوف کو آڑے آنے دیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یوں ایمان کی روشنی ان کے سینے میں جا بسی۔ مگر ایمان لانا آسان نہ تھا۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ اس کا غلام محمد پر ایمان لا چکا ہے تو اس پر غضب ٹوٹ پڑا۔ اس نے سوچا کہ بلال کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کوئی اور اسلام کی طرف آنے کی جرت نہ کرے۔ دوپہر کے وقت جب سورج آگ برسا رہا ہوتا، حضرت بلال کو مکہ کے تپتے ہوئے ریگستان میں لایا جاتا۔ ان کے کپڑے اتار دیے جاتے، جلتے پتھروں پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ امیہ بن خلف چیخ چیخ کر کہتا، محمد کا انکار کرو، لا تو اس کی عبادت کرو۔ مگر حضرت بلال کے لبوں پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایمان کا اعلان تھا، صبر کی معراج تھی، اور توحید کی ایسی گونج تھی جس نے باطل کے ایوان ہلا دیے۔ جسم زخمی تھا، سانس اکھڑی ہوئی تھی، مگر ایمان سلامت تھا۔ کئی دنوں تک یہ ظلم جاری رہا، کبھی کوڑے، کبھی بھوک، کبھی پیاس، مگر حضرت بلال کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ آخرکار یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی۔ آپ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صد آگے بڑھے۔ وہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور بلال کو بھاری قیمت دے کر آزاد کروا لیا۔ آزادی ملی تو بلال کی زندگی بدل گئی، مگر ان کا مزاج وہی رہا، عاجزی، وفاداری اور عشق رسول۔ رسول اللہ نے انہیں اپنے قریب رکھا۔ بلال کی آواز میں عجیب سوز تھا، دل کو چھو لینے والی گونج تھی۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور اذان کا سوال آیا تو اللہ کے حکم سے حضرت بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن منتخب کیا گیا۔ وہ لمحہ تاریخ کا یادگار لمحہ تھا۔